السلام علیکم۔ ایک ایسا شخص جس کے ایک فیصلے پر پوری دنیا کی نظریں جم جاتی ہیں، جس کی تقریر کے بعد مشرق سطح کی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے، جیسے کچھ لوگ ایران کا سب سے طاقتور رہنما کہتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے عالمی سیاست کے سب سے متنازع شخصیات شمار کیا جاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں لیکن یہ طاقتور شخصیت آخر بنی کیسے؟ کیا وہ ہمیشہ سے اقتدار میں تھے یا عام ایک مذہبی طالب علم تھے جنہوں نے شاہ ایران کی حکومت کے خلاف جدوجہد کی، جیلیں کاٹے، جلاوطنی دیکھے اور قاتل حملے میں اپنی جان بھی تقریباً کھو بیٹھے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے شہید آیت اللہ خامنہئی کی مکمل کہانی، بچپن سے لے کر ایران کے سپریم لیڈر بننے تک، اور یہ بھی کہ ان کے فیصلوں نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا کی سیاست کو کیسے متاثر کیا۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کی پیدائش 17 جولائی 1939 ایران کے مقدس شہر مشہد میں ہوئی۔ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کی والدہ آیت اللہ سید جواد خامنہ ای ایک معروف دینی عالم تھی، جبکہ والدہ بھی ایک سادہ اور مذہبی خاتون تھی۔ گھر میں دولت نہیں تھی، خاندان سادہ زندگی گزارتا تھا۔ شہید آیت اللہ خامنہئی کے بعد میں نے کئی مواقع پر بتایا کہ ان کی بچپن میں مالی وسائل بہت موجود تھے، لیکن تعلیم اور دینی تربیت کو ہمیشہ سے سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ شاید اسی ماحول نے ان کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ بچپن سے شہید آیت اللہ خامنہئی کا رجحان علم اور دین کی طرف تھا۔ ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے کم عمری میں دینی علم کا باقاعدہ آغاز کیا گیا۔ ان کی والدہ خود ایک عالم دین تھی جنہوں نے ان کی تربیت اور تعلیم میں اہم کردار ادا کیا۔ بعد ازاں انہوں نے مشہد پھر قوم کی معروف دینی مرکز میں فقہ، اصول فقہ اور تفسیر اور اسلامی علم کی تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران انہیں آیت اللہ اور روح اللہ خامنہئی کے افکار سے قریب سے اجنا ہونے کا موقع ملا، جنہوں نے ان کی مذہبی اور سیاسی سوچ پر گہرا اثر ڈالا۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ تدریس، خطابت اور دینی سرگرمیوں میں سے حصہ لینے میں لگے، لیکن یہ صرف ایک طالب علم کی زندگی نہیں تھی، لیکن وہ جلد ہی شاہ ایران کی حکومت کے خلاف اٹھنے والے تاریخ کا حصہ بننے لگے، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں علم کا یہ سفر ایک انقلابی جدوجہد میں بدلنے لگا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد شہید آیت اللہ خامنہئی صرف ایک مذہبی عالم نہیں رہے، بلکہ وہ شاہ ایران کی حکومت کے خلاف اٹھنے والے تاریخ کا حصہ بھی بننے لگے۔ اس دور میں شاہ محمد رضا پہلی کی حکومت مخالف آوازوں کو سختی سے دباتی تھی، لیکن خامنہئی نے اپنی تقریر میں سرگرمیوں کے ذریعے عوام میں انقلابی شعور پیدا کرنے لگے۔ اسی جدوجہد کے باعث انہیں متعدد بار گرفتار کیا، قید کا سامنا کرنا پڑا اور مسلسل نگرانی میں رکھا، مگر ان تمام مشکلات ہونے کے باوجود اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہی جدوجہد بعد میں 1979 ایرانی انقلاب کی بنیاد بنی، جس نے ایران کے تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ 1979 میں ایران میں تاریخ کی سب سے بڑا موڑ آیا۔ کئی مہینوں کے شدید احتجاج کے بعد شاہ محمد رضا پہلوی ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ آیت اللہ روح اللہ خامنہئی جلاوطنی ختم کر کے ایران واپس آ گئے۔ اسی انقلاب میں علی خامنہئی سرگرم کردار ادا کر رہے تھے۔ انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ نئی اسلامی حکومت کے اہم رہنماؤں میں شامل ہو گئے، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے ان کی سیاسی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہو چکا تھا۔ لیکن اقتدار کا یہ سفر آسان نہیں تھا، کیونکہ صرف 2 سال بعد ان پر ایک ایسا قاتلانہ حملہ ہوا جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 27 جون 1981 کو تہران میں ایک خطاب کے دوران شہید آیت اللہ خامنہئی پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ ایک ٹیپ ریکارڈ میں نصب بم اچانک دھماکے سے پھٹ گیا، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ طویل علاج کے بعد وہ اس حملے میں زندہ بچے، تاہم ان کا دایاں بازو مستقل طور پر متاثر ہوا ہے۔ اس واقعے نے انہیں ایران میں ایک اہم انقلابی رہنما کے طور پر مزید نمایاں کردار ادا کیا۔ صرف چند ماہ بعد ان کی سیاسی زندگی ایک اور بڑے موڑ کی طرف بڑھنے والی تھی۔ 1981 میں اس وقت کے صدر محمد علی رجائی ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ایران میں صدارتی انتخابات کرائے گئے۔ شہید آیت اللہ خامنہئی نے انتخابات میں حصہ لے لیا اور عوام کے ووٹوں سے صدر منتخب ہو گئے۔ وہ پہلی مرتبہ اکتوبر 1981 میں صدر منتخب ہو گئے، پھر 1985 میں دوبارہ صدر منتخب ہو گئے، جن میں وہ دوبارہ عوام کے ووٹوں سے صدر منتخب ہو گئے۔ وہ 1981 سے لے کر 1989 تک ایران کے صدر رہے۔ ایران میں صدر کا انتخاب عوام براہ راست ووٹ دے کر منتخب کرتی ہے، لیکن امیدواروں کی منظوری پہلے گارڈین کونسل دیتا ہے۔ 3 جون 1989 کو ایران کے پہلے سپریم لیڈر روح اللہ خامنہئی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایران کی اسمبلی آف ایکسپرٹ کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ یہ اجلاس ایران بھر سے منتخب ہونے والی اسلامی
علماء پر مشتمل ہوتی ہے اور آئین کے مطابق سپریم لیڈر منتخب کرنے کی ذمہ داری ہے۔ اجلاس پر مختلف ناموں کا غور کیا گیا، لیکن آخرکار اکثریت نے شہید ایت اللہ خامنہ ای کے حق میں ووٹ دے دیا۔ یوں ہی 4 جون 1989 کو وہ ایران کے سپریم لیڈر منتخب ہو گئے۔ سپریم لیڈر بننے کے بعد شہید ایت اللہ خامنہ ای نے ایران کی خارجہ پالیسی میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے دور میں ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت موقف برقرار رکھا، جبکہ خطے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ حمایت جاری رکھی۔ دوسری جانب ایران نے چین اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط کیا، اقتصادی اور دفاعی تعاون میں اضافہ کیا۔ ان کے پالیسیوں نے ایران کو مشرق سطح کی سیاست کا ایک اہم اور بااثر ملک بنا دیا۔ ان فیصلوں کے باعث ایران کو بین الاقوامی دباؤ، پابندیوں اور مسلسل سفارتی چیلنج کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ شہید ایت اللہ خامنہ ای کے دور میں ایران کو سخت بین الاقوامی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جنہوں نے ملکی معیشت پر گہرا اثر ڈالا۔ ان پابندیوں کے باعث ایرانی کرنسی کی قدر میں کمی آئی، مہنگائی میں اضافہ ہوا اور عام شہریوں کی زندگی مزید مشکل بن گئی۔ دوسری جانب ایرانی حکومت کا موقف تھا، ان کو تمام مشکلات کے باوجود ملک نے اپنے دفاعی، سائنسی اور ترقی خودانحصاری کو مضبوط بنایا۔ آج بھی ایران کی معیشت اور عوامی زندگی، ملک کی پالیسی اور بین الاقوامی تعلقات سے گہرا اثر پڑتا ہے۔ شہید ایت اللہ خامنہ ای کے دور میں ایران نے اپنے دفاعی صلاحیتوں، خاص طور پر میزائل پروگرام کو نمایاں طور پر وسعت دی۔ پروگرام پرامن مقاصد جیسے توانائی اور سائنسی تحقیق کے لیے ہے، جبکہ کئی مغربی ممالک کو خدشہ رہا یہ پروگرام جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت پیدا کر سکتا ہے۔ اسی اختلاف نے ایران اور مغربی دنیا کے تعلقات کئی دہائیوں سے کشیدہ بنا رکھا ہے۔ شہید ایت اللہ خامنہ ای کی قیادت کو لے کر دنیا بھر میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ ان کے حامیوں کا کہنا ہے انہوں نے سخت پابندیوں کے باوجود ایران کی دفاعی صلاحیت، میزائل پروگرام، سائنسی ترقی اور علاقائی اثر و رسوخ کو مضبوط بنایا، جس سے ایران مشرق سطح کی ایک اہم طاقت بن کر ابھرا۔ دوسری جانب ناقدین کا موقف ہے کہ طویل پابندیوں، معاشی مشکلات، مہنگائی اور بعض سیاسی پابندیوں نے عام ایرانی شہریوں کی زندگی کو متاثر کیا، جبکہ انسانی حقوق اور آزادی اظہار کے حوالے سے بھی ان کی حکومت پر بھی تنقید کی جاتی رہی ہے۔ یوں ہی شہید ایت اللہ خامنہ ای کی قیادت کو لے کر کچھ لوگ ایران کی طاقت کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے مسلسل تنازعات اور چیلنجز سے جوڑتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج بھی دنیا کی سب سے زیادہ زیر بحث رہنے والی شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ آج ایران ایک ایسے دور پر کھڑا ہے جہاں ہر فیصلے اس کا مستقبل کا رخ متعین کر سکتا ہے۔ ایک طرف بین الاقوامی پابندیاں، معاشی چیلنجز اور خطے کی کشیدہ صورتحال، جبکہ دوسری طرف ایران اپنی دفاعی صلاحیت، سائنسی ترقی اور علاقائی اثر و رسوخ کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کہنا بھی ممکن نہیں کہ آنے والے برسوں میں ایران کس سمت جائے گا۔ بہت کچھ اس کی داخلی پالیسیوں، معیشت اور عوامی حالات اور عالمی طاقتوں کے ساتھ تعلقات پر منحصر ہوگا۔ لیکن ایک بات طے ہے، ایران آنے والے برسوں میں بھی مشرق سطح اور عالمی سیاست کا ایک اہم کردار رہے گا اور اس کی فیصلے پر پوری دنیا کی نظریں جمی رہیں گے۔ شہید ایت اللہ خامنہ ای کی زندگی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں، بلکہ ایک ایسے رہنما کی داستان ہے جس نے ایران کی سیاست، معیشت اور خارجہ پالیسی پر گہرا اثر چھوڑا۔ ان کی قیادت کو کچھ لوگ طاقت اور خود مختاری کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ دوسرے ان پر بھی سخت تنقید کرتے ہیں۔ رائے چاہے جو بھی ہو، ایک حقیقت سے انکار ممکن نہیں، ان کے فیصلوں نے نہ صرف ایران بلکہ پورے مشرق سطح اور عالمی سیاست کو متاثر کیا۔ آپ کی نظر میں شہید ایت اللہ خامنہ ای کی سب سے بڑی کامیابی یا سب سے بڑی چیلنجز کیا ہے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر ہماری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ایک ایسی ہی دلچسپ تاریخی و عالمی سیاسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائیں گے۔ ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی، نئی حقائق اور ایک نئے سفر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔